صدارتی امن ایوارڈ یافتہ شخصیت ملک طارق ایوان PK82 کے MPA منتخب ہو گئے ہیں۔ ملک طارق ایوان نے کامران مغش کے مقابلے میں 20,334 ووٹ کے مقابلے میں حاصل کیے ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں ملک طارق ایوان کے حجرے میں، یہاں پہ اس وقت جشن کا سماں ہے۔ قرب و دیوار سے جو لوگ آئے ہیں، جو لوگ اکٹھے ہیں، وہ ان کو مبارکباد دینے آئے ہوئے ہیں۔ ہم نے ان سے ایک نشست کا اہتمام کیا ہے جہاں پہ ان سے آئندہ کی حکمت عملی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ملک صاحب، آپ غیر سیاسی شخصیت ہیں لیکن آپ نے سیاست میں ایک دبنگ انٹری کی ہے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ جتنے بھی میرے میڈیا والے بھائی آئے ہوئے ہیں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک کے رحم اور کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم نے ایک ارادہ کیا کہ ہمارے کاررواں سے کوئی بھی ساتھی آئے اور کھڑا ہو، اور میں وہ والا انسان نہیں ہوں جو کہتے ہیں نا کہ میم درما و ہار سے زما۔ میں نے بار اپنے بزرگوں کی جو میرے سے آس پاس پہ کھڑے ہیں میری لیفٹ سائڈ پہ، اور اس طرح مطلب جتنے میرے کاررواں کے میرے مشران دوست تھے، میں نے ان کو عرض کیا کہ یار آپ میں سے کوئی بھی آ جائے تو یہ PK82 کا الیکشن کر لیتے ہیں، اور انشاءاللہ میں ان کے ساتھ اپنی جانی مالی سپورٹ کروں گا۔ آپ صدارتی امن ایوارڈ یافتہ شخصیت ہیں، علاقے کی ترقی کا کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ انشاءاللہ تعالی الرحمن، اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہاں تک آپ نے یہ صدارتی ایوارڈ کی بات کی ہے، تو پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازے، اور پھر مطلب ہے کہ کچھ ہی عرصے بعد انٹرنیشنل پیس ایوارڈ بھی الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے ملا ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے کہ مطلب ہے کہ یہاں پہ مطلب جتنے بھی کوئی صلح کے خیر کے کام ہوتے تھے تو الحمدللہ اس میں مطلب ہے کہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا ہے۔ میرے پیچھے دعا ہے، میں مطلب ہے کہ میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی کی دل آزاری نہ کروں، اور انسان ہوں، غلطی ہوتی ہے۔ اگر میرے سے کہیں غلطی ہو گئی ہے تو میں مطلب ہے کہ اس کی دہلیز پہ جا کے مجھے احساس ہوئے تو میں جا کے مطلب اس کی دہلیز پہ جا کے اس سے معافی مانگی ہے۔ اگر کسی کے خلاف میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، انسان ہے، ہوتی ہے مجھ سے بھی، لیکن الحمدللہ یہ اللہ پاک کی مدد اور دعا کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ملک صاحب، آپ MPA منتخب ہوئے ہیں، پشاور کی ترقی کا کیا پلان ہے؟ انشاءاللہ تعالی الرحمن، دیکھو میری عرض یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ تبارک و تعالی جیسے ختم نبوت پہ کام لیے، اور اللہ تبارک و تعالی تا حیات زندگی لیتا رہے۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالی الرحمن جو ہے یہ یہاں پہ ایک بے روزگاری کا بہت بڑا ایشو ہے پشاور میں، اور خاص کر میرے PK82 میں۔ تو میں نے اپنے منشور میں الحمدللہ یہ رکھا ہوئے کہ میں 10 سے 15 لاکھ روپے ہر کسی کو آسان شرائط پر بغیر سود کے جوان کو قرضہ دوں گا، اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہوگی کہ ایک گھر میں 5 جوان ہیں، 10 جوان ہیں، 20 جوان ہیں۔ انشاءاللہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا، جتنے شناختی کارڈ بھی اس گھر میں موجود ہوئے، ان سب کو قرضہ ملے گا تاکہ اپنے لیے رزق حلال کما سکے۔ ملک صاحب، یہاں پہ مختلف پارٹیوں کی حکومت رہی ہے، لیکن وہ خیبر پختونخوا کو ترقی نہ دے سکے۔ آپ کا اس جو منشور جو آپ نے شیئر کیا تھا اس میں پشاور کی ترقی کے بارے میں ایک بڑی وضاحت سے بتایا گیا تھا، تو اس پہ کیا طریقہ کار اس کے مطابق آپ لوگ طے کریں گے اس کی ترقی کے لیے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی الرحمن، بدقسمتی سے ارباب جہانگیر کے بعد اس کے اللہ پاک مغفرت نصیب کرے، ہمارے پشاور سے کوئی وزیر اعلیٰ آیا نہیں ہے، اور اگر آئے ہیں خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ آئے ہیں تو وہ صرف اپنے ضلعوں تک ہی محدود رہے ہیں، جو حقیقت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوبے کی خدمت کا موقع دے دیا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے، اللہ پاک کی مدد سے انشاءاللہ تعالی الرحمن اس طرح کام کر جاؤں گا کہ جس طرح کہ آج لوگوں نے میرے پہ اعتماد کیا ہے۔ میں مطلب ہے کہ کوئی سیاسی پارٹی کی سپورٹ مجھے نہیں تھی، یا کوئی مطلب ہے کہ میں پہلے MPA MNA یا سینیٹر نہیں رہا، وزیر بشیر کوئی بھی نہیں رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اور کرم کہ ہماری ذاتی طور پہ جو خدمات تھی تو وہ الحمدللہ اس عوام کے سامنے تھی۔ تو انشاءاللہ تعالی الرحمن اگر اللہ نے موقع دے دیا تو انشاءاللہ تعالی الرحمن کے صوبے کی حالت بڑی بہتر کر کے رکھوں گا۔ PK82 کے عوام کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جتنے میرے بھائی بہنیں بزرگ میری مائیں نکلی ہیں، انہوں نے ووٹ دیے اور مجھ پہ اعتماد کیے، اور پھر میں یہی ان کو کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن آپ کے مسئلے جو ہیں میرے PK82 کے پشاور کے، انشاءاللہ تعالی الرحمن میری حد الوصل کوشش ہوگی کہ میں ان کی دہلیزوں پہ حل کروں، جیسے کہ میں پہلے اعلان کر چکا ہوں اپنے الیکشن کمپین کے دوران کہ میں ہر لیبر ہوڈ میں انشاءاللہ تعالی الرحمن اپنا دفتر بناؤں گا۔ دیکھو انشاءاللہ تعالی الرحمن اللہ پاک کرے گا۔ پہلے تو یہ ہے کہ جہاں تک صوبے میں حکومت
ہے تو حکومت میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ 11,000 لوگوں کی آئے گی، اور پھر اس پہ بعد میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میڈیا کی بہت بڑی نظر ہے، تو الیکشن کمیشن نے وزیر اعظم کے بارے میں بھی کہہ دیا، کیونکہ سیاسی پارٹیوں سے تھوڑا سا مطلب ہے کہ لوگوں کو پبلک خفا ہو چکی ہے اور خفا تھی، رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے اب آ چکے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی الرحمن مجھے اللہ سے امید ہے کہ 1,000 لوگوں کی حکومت اس صوبے میں بنے گی، اور جہاں تک آگے سیاست کرنے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی الرحمن خیر و زندگی رہی۔ جب اترے ہیں اس میدان میں، اتنی زندگی میں جتنا بھی ٹائم گزرا ہے، میں نے کبھی بھی الیکشن بھی حصہ نہیں لیا تھا۔ یہ پہلا 2024 کا الیکشن ہے کہ میں آزاد حیثیت سے آیا ہوں، تو میں اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں اور اپنے پشاور کی عوام اور بالخصوص PK82 کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ پہ بہت بڑا اعتماد کیا ہے اور مجھے بہت بڑی عزت سے نوازا ہے۔ ملک صاحب، آخری سوال، کامران مگش نے عدالت جانے کا عندیہ دیا، آپ کے سیاسی حریف ہیں، اس حوالے سے ایک دو الفاظ کہہ دیں۔ دیکھو گزارش میری یہ ہے کہ اس پہ تو میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ وہ کہتے ہیں کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس کا لیگلی حق ہے، وہ پاکستانی ہے، اور ہر پاکستانی کا یہ حق ہے کہ اگر اس کو کوئی پرابلم ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز اس کا ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن کامران بھائی سے میں اتنی عرض کروں گا کہ اس کا اور میرا ایک دن ملاپ ہو گیا تھا گلبار لکی ڈیری روڈ پہ، وہ بھی کیمپین میں مصروف تھا، میں بھی، تو میں نے اس سے ملا اور پھر ہم نے 2-4 باتیں گپ شپ کی، اور پھر میں نے اس کو کہا کہ یار اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو پھولوں کا ہار پہناؤں گا، اور اگر میں جیت گیا تو آپ آ کے مجھے پھولوں کا ہار پہناؤ گے۔ تو اس نے کہا بالکل، آج فیصلہ آپ پہ کہ اس پہ حق بنتا ہے یعنی کہ مجھے ہار پہنائے۔ تو ابھی تک آئے کہ نہیں آئے؟ میرے خیال سے فارغ نہیں ہوں گے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے مہربانی بھائی، شکریہ۔ PK82 سے MPA منتخب ہونے والے ملک طارق اعوان صاحب، آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا منشور سنا، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ جس طرح وہ غیر سیاسی شخصیت ہیں اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے برج الٹے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ PK کے بعد وہ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں بھی ممبر منتخب ہوں گے۔ مدثر زیب، پولی ڈیجیٹل، پشاور۔